السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ ایمان صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہم اپنے فرسٹ لیکچر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، نماز کیا ہے؟ ہم کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ اگر ہم پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز میں کھڑے اللہ اکبر اور دنیا کی سوچیں شروع ہو گئی ہیں کہ میں نے اب برتن دھونے ہیں، اس کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہماری زندگی میں جتنے ہمارے پہ مال فرض ہیں ان سب سے پہلے نماز فرض ہے، سب سے پہلے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز مکمل صحیح نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان کر دیں گے۔ جس کی بھی نماز صحیح نہیں ہوئی تو اس کا کیا ہوگا؟ ضائع۔ اس کے تمام جو اعمال اس نے چھوٹے چھوٹے کیے ہوں گے وہ سب مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ نماز کی اہمیت باقی تمام اعمال پر ایسی ہے جیسے انسان کے بدن کی سر کی اہمیت ہے۔ اب ہمارا جسم ہے، اگر ہمارے جسم میں سر ہی نہیں ہوگا تو کیا کوئی ہم ڈر جائیں گے، خوف کھا جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے بدن میں کتنی سر کی اہمیت ہے نا۔ ہاں، جس کا سر ہی نہیں ہوگا ہم اسے انسان ہی نہیں کہے گا۔ سر کے بنا تو انسان مکمل ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کے بنا دین مکمل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ سنن صحیح میں ایک حدیث مبارکہ ہے، 465 نمبر ہے، بندے اور کفر کے درمیان سوائے نماز چھوڑ دینے کے کوئی حد فاصل نہیں، کوئی بھی آدمی۔ اکثر علماء کا اس میں اختلاف یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنایا جائے گا۔ سوچ لیجئے، سوچ بچار کر لیجئے کہ ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دی جائے؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز مکمل کرتے ہیں؟ کیا ہمارا بھی یہی حال تو نہیں ہے کہ ہمارا بھی سر نہیں ہے اور بدن ہے؟ اپنے آپ میں سوچئے ذرا۔ قیامت کے دن تو سب سے پہلے حساب اس کا ہوگا۔ جب حساب ہوگا تو ہم رہ جائیں گے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیا جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے، آگے کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کی جتنی بھی میل کچیل گندگیاں ہوں گی وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے۔ یہ بہت 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 بڑا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمیں مطلب نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں، منہ ہاتھ ایک پراپر، جس طرح ایک شادی سے پہلے ہم شاپنگ کرتے ہیں نا، کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے بھائی شادی ہے، میری کزن کی ہے یا میری اپنی ہے یا کسی کی ہے، یہ سب کرنے۔ تو اسی طرح ہم جب نماز، تب ہمارے اندر کیوں، ہم جب وضو کرتے ہیں تب ہمارے اندر کیوں نہیں اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی کہ نماز، اس کو تو ہم بہت سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ اکثر میں نے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو نماز تو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھتے ہیں نماز کو قائم نہیں کرتے۔ نماز کو قرآن میں دیکھیے گا ذرا کھول کے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کتنی دفعہ آیا اور کتنی دفعہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ پڑھنے کا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں کیسے؟ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحانک اللہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، نماز ادا کرنے کا؟ ہم نے پڑھنا نہیں ہے، ہم نے سبق نہیں اللہ کے آگے کھڑے ہو کے سنانا کہ اللہ میں تیرے آگے سبق سنانے آ گئی۔ ہم نے اپنے رب سے نماز جو ہمیں تحفے میں ملی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کی اچھی تیاری کرنی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 8 ہے، پہلے ہی باب میں ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اسلام کے 5 پلرز ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ایک مکان تیار کرتے ہیں، جب تک ہم اس کو کوئی سہارا نہیں دیں گے یا ہم سیکنڈ فلور اس کا ریڈی کر پائیں گے، جب ہم اس کے پیلرز ہی نہیں کھڑے کریں گے تو ہم سیکنڈ فلور کیسے تیار کر لیں گے؟ ہوگا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے اسلام کے 5 بنیاد کون سی ہیں۔ اول، گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ توحید ہو گیا فرسٹ پوائنٹ۔ نماز قائم کرنا، سیکنڈ پہ کس کو رکھا؟ نماز کو۔ تھرڈ پہ زکوٰۃ کو، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ نماز پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کے بندو نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آج آپ نے اپنا سوچنا ہے کہ آپ نماز کو قائم کرتی ہیں کہ نماز کو پڑھتی ہیں۔ آج آپ نے صرف یہ پوائنٹ پہ غور و فکر کرنا ہے کہ آپ کے کیا معاملات ہیں، آپ کیا معاملہ کرتی ہیں۔
فیصلہ آپ کا ہے. اچھا دوسرا نماز ظاہر سی بات ہے اہم رکن ہے. میں نے بھی جو حدیث مبارکہ پڑھی اس کے مطابق کیا ہے نماز ہمارا دوسرا اہم رکن ہے. نماز کے لغوی معنی کیا ہے؟ کسی کی طرف رخ کرنا. ہم کس کی طرف کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف. بڑھنا، دعا کرنا اور مزید قریب ہونا، اس کے لغوی معنی یہ ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت سمجھ کے ادا کرتے ہیں. نماز تو دین کا ستون ہے. جس نے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اسے ترک کیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا. نماز اسلام کے افضل اعمال میں سے ایک افضل عمل ہے. نماز بندے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک ملاقات ہے. انسان اپنے تمام کام دنیا کی مصروفیات ترک کر کے سب کچھ چھوڑ کے اپنے رب کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اپنے رب سے اپنی زندگی میں سے جو کچھ چاہے وہ مانگ سکتے ہیں، ہدایت، مدد، رہنمائی، سیدھا رستہ. سب سے بڑھ کر اپنی زندگی اور جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہدایت مانگتے ہیں. کیا ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو نماز اگر ادا کرتے ہیں تو دعا نہیں مانگتے. ہم کھڑے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں لیکن ہم مدد نہیں چاہتے. ہم کامیابی نہیں مانگتے. ہم صراط مستقیم کا راستہ نہیں مانگتے. ہم تو رٹے رٹائے الفاظ ادا کرتے ہیں. ہمیں تو جو بچپن میں نماز سکھائی گئی قل هو اللہ احد ولی، ہم تو وہی نماز ادا کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں ابھی تک کتنے سالوں میں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم چند صورتیں اگلی یاد کر لیں نماز میں، قل هو اللہ احد کی سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی سورہ ادا کر لیں. نہیں بھائی، ٹائم بہت لگ جائے گا. ہم کیوں ایسا کریں؟ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنے رب کے آگے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے رب سے مانگتے نہیں ہیں جو ہم مانگنے کھڑے ہیں. ہم صرف رٹے رٹائے اور ثواب کمانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید ثواب مل جائے. نماز 60 سال بھی بندہ نماز پڑھتا رہے، جب تک اس کی نماز میں خشوع خضوع اور تمام چیزیں جو شرائط ہے نماز کی وہ پوری نہیں ہوں گی، تب تک کوئی فائدہ نہیں. ناقص ہے وہ عمل جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ نہ ہو، ان کے طریقے پہ نہ ہو، جس طرح انہوں نے سکھایا ویسے نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی عبادتوں کا، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نمازوں کا. تو پلیز اس کورس کو مکمل کریے گا. نماز اسلام کا بہت اہم رکن ہے، اسلام کا نشان بھی ہے. پابندی کے ساتھ جو نماز ادا کرنے والے مومن اور نماز کا منکر کافر ہے جو نہیں ادا کرتا. نماز تو ہمارے دلوں کو سکون پہنچاتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو. تو ہم نے اتنے گھنٹے ویٹ کرتے ہیں، اپنے سارے کام ختم کر کے ہم پھر نماز کی طرف آتے ہیں. تو میری پیاری عزیزات، ایسا ہرگز نہ کیا کرے. فجر میں مت سوئے رہا کرے. جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں کیسے جائے گا؟ آپ کو پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو فجر کی نماز پڑھے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضمانت میں چلا جائے گا. اور اس کے علاوہ ہماری جو دوسری نمازیں ہیں، نفلی عبادات ہیں، ان کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے. اشراق کے پڑھنے کا حج اور عمرے کا ثواب ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ بہنوں کو پتہ ہوگا، کچھ کو نہیں پتہ ہوگا کہ کیا ثواب ہے کیا نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ آگے مزید بات کروں گی. امید کرتی ہوں آپ اس بات کو سمجھ کے ہوں گے. اور انشاءاللہ آگے ہم طہارت کے ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم نفلی کچھ عبادت پہ ڈسکس کریں گے، پھر آگے نماز کی شرائط، طہارت اور قبلہ اور باقی چیزوں پہ انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکس کریں گے. امید کرتی ہوں آپ اس لیکچر کو سنیں گی اور آپ کو کچھ جو میں نے آج ایک سوال رکھا تھا وہ اس کو آپ